بچے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ ایسے بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن کیوں؟ آپ دیکھیے شریعت میں 7 برس جب بچہ ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، وہم ابناء بسبع سنین، جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ، اور ان کو مارو جب وہ 10 برس کے ہو جائیں۔ کیوں؟ 7 برس پر تو نماز فرض نہیں ہے، لیکن 7 برس میں آپ تلقین کریں بچوں کو تاکہ وہ اس کو عادت بن جائے گی اور پھر بڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھے۔ تو اسی طرح چھوٹے بچے بھی اگر رکھنا چاہیں تو آپ منع نہ کریں، بلکہ اس کو رکھنے دیں تاکہ اس کو عادت بنے گی، اور پھر وہ جب وہ اس پر فرض ہو جائے گا تو پھر روزہ رکھنے میں کوئی تعمل اس کو محسوس نہیں ہوگا۔ اس لیے چھوٹے بچوں کو چھوٹے ہی سے 7 برس سے ہو یا 6 برس کا بھی بچہ اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، تاکہ اس کو عادت بن جائے، اور جب اس پر فرض ہو جائے گا تو پھر وہ جو ہے بلا کسی ناغہ اور بلا کسی تاخیر کے وہ جو ہے روزہ رکھے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے میں سارے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ روزے کو کم حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جانتے ہیں روزے کا کیا مقام ہے اور کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک میں مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتاکم رمضان، اتاکم رمضان، اے لوگوں تمہیں رمضان کا روز یعنی رمضان تم کو ملا، تم کو رمضان کا مہینہ ملا، تمہارے پاس رمضان آ گیا، شہر و برکت کا مہینہ آ گیا۔ اللہ اکبر! یہ مہینہ آپ ایسا تیسا محسوس نہ کریں اور ایسا تیسا مہینوں میں شمار نہ کریں، بلکہ اس کا یہ مقام ہے کہ شہر و برکتن، کیا ہے؟ یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے۔ یخشاکم اللہ، اللہ تمہیں ڈھانپ لیتا ہے، فَيُنزِلُ الرَّحْمَةَ، اور رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ، اور اللہ رب العالمین اس مہینے میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس مہینے میں آپ جو بھی کر کے دعا کریں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَيَنظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہارے نفسوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے۔ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتُهُ، اور فرشتوں کی طرف فرشتوں سے اللہ فخر کرتا ہے، اے فرشتوں تم نے اس کی تخلیق کے وقت اعتراض کیا تھا، اے فرشتوں تم لوگوں نے اعتراض کیا تھا، دیکھو میرے بندوں کو، آج اتنی پریشانی کے باوجود، آج سخت گرمی کے باوجود، سخت پیاس اور سخت بھوک کے باوجود اس نے روزہ رکھا ہے، دیکھو میرے بندوں کو۔ مسلمانوں، تو یہ مقام ہے اس مہینے کی، اور یہ مقام ہے اس مہینے کے روزے کی، اس لیے آپ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کریں۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، دعا کریں، اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور خصوصاً افطار کرنے کے وقت نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ افطار کرنے کے وقت جب بندہ دعا کرتا ہے تو لا يرد الدعاء، اس وقت کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ تو افطار کرنے کے وقت بھی خصوصاً خوب دعا کریں، جو بھی آپ کے من میں اور جو بھی آپ کو ارمان اور جو تمنا ہے اپنے تمنا کے مطابق اللہ سے دعا کریں، آپ کی دعاؤں کو اللہ قبول فرما دے گا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اس مہینے کا یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں نبی محترم رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنہ وفي روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا غور سے سنیں کیا بیان فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رب العالمین رحمتوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے، اور ایک روایت میں کہ اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین رحمتوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ تو یہ مقام ہے اس مہینے کی، یہ مرتبہ ہے اس مہینے کا، اس لیے ہر کوئی دل میں بٹھا کر کے جائیں کہ ہمیں یہ اس مہینے کا یہ مہینہ ہم نے پایا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہم کو نصیب ہوا ہے، اس لیے اس مہینے کی پاسداری کرتے ہوئے ہم اس مہینے کے روزہ جیسا فریضہ کو ادا کرنے میں کوئی تعمل اور کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کریں۔
ایک حدیث میں نبی محترم رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حدیث کے الفاظ ہے عن ابی ہریرہ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب ومنهم يسمى الریان لا يدخلون الجنہ لا يدخلون الا الصائمون، رواہ البخاری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں۔ جنت میں کتنے دروازے؟ 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ کا نام ہے ریان، لا يدخلون، اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا، لا يدخلون الا الصائمون، سوائے روزے دار کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ غرض کہ جس طرح دنیا میں آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں تو ریزرویشن ملتا ہے، اسی طرح روزے داروں کے لیے ریزرویشن وہ ریان کا دروازہ ہے، اور اس میں صرف اور صرف وہ جنت میں صرف اور صرف روزے دار جائیں گے۔ ریان معلوم ہے ریان کس کو بولتے ہیں؟ ریان شرابن طہورا، آدمی ہم اور آپ روزے رکھ کر کے اتنی بڑی گرمی میں پیاس سے نہیں ڈال ہیں، پریشان ہیں، اس کے عوض میں بطور تحفہ اور بطور اللہ رب العالمین انعام روزے داروں کے لیے ریان کی شربت دروازے پر کھڑے رہیں گے۔ جیسے ہی آپ ریان میں داخل ہوں گے، فرشتے آپ کو شرابن طہورا وہ ریان کی شربت عطا کریں گے کہ جاؤ، تم دنیا میں پریشان تھا، تم دنیا میں پورے کڑاکے کی گرمی میں تم نے روزہ رکھا تھا، لو سب سے پہلے تم جو ہے ریان پی کر کے اپنے ہونٹوں، اپنے خشک ہونٹوں کو تم جو ہے تربتر کر لو، تر کر لو۔ یہ مقام ہے دوستو، یہ مقام ہے اور یہ فضیلت ہے رمضان کے مہینے میں روزے داروں کا کہ آپ ریان جنت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے اہتمام کریں دوستو، ہر حال میں جیسے یہ روزہ ہم سے نہ چھوٹے اس کا عہد کریں۔ معمولی چیزوں میں ہم روزہ کو توڑ دیتے ہیں، روزہ کو ہم ترک کر دیتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ تمغہ اور انعام آپ اپنے دل میں سوچ کر کے کہ ہم کو اللہ رب العالمین اتنا بڑا انعام نوازے گا۔ اور آپ کو پتا ہے آپ جب روزہ رکھیں گے تو کتنا بڑا اور انعام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن آدم یعنی ہم اور آپ، ابن آدم سے مراد ہم اور آپ، بیان فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ ایک نیکی سے لے کر کے 700 تک کر دیا جاتا ہے، 700 تک ملتا ہے۔ لیکن یقول اللہ کہتا ہے الا الصوم، مگر ہاں روزہ کا نہیں۔ آپ کو بھلے ہی دوسرے عملوں میں 700 تک ملے گا، لیکن رمضان کا روزہ آپ ادا کریں گے تو یہ مستثنا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، اس لیے کہ روزہ میرا ہے، فإنه لي، وہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ آپ اور دیگر عمل صالح کر رہے ہیں، فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کی نیکیوں کو لکھواتا ہے۔ لیکن رمضان کا روزہ جب آپ رکھتے ہیں نا تو اس کا ثواب اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے دیتا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعْمَهُ، اس لیے کہ روزے دار چھوڑ دیتا ہے اپنی شہوت کو اور کھانے پینے ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جانتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے اللہ رب العالمین نہ کھانا کھاتا ہے اور نہ پانی پیتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کو اور کوئی ایسی خواہش، ان ساری چیزوں سے دور ہے اللہ رب العالمین۔ تو گویا کہ دن بھر کے لیے ہم بھی وہی چیز اپناتے ہیں، باوجود اس کے کہ شہوت نفسانی ہوتی ہے لیکن ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ کھانے کی طبیعت چاہ رہی ہے، کھانا ہے، لیکن صرف اس لیے ہم نہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہم نے روزہ رکھا ہے تو اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوتا ہے ایسے بندوں پر کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ اور اس کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے لِلصَّائِمِ فَرْحَةٌ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ ہیں، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، یعنی ایک خوشی تو افطار کرنے کے وقت، یقیناً افطار جب ہم اور آپ کرتے ہیں اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ، بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا
کہ للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، ایک خوشی جب اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی اس وقت ہوگی، گویا کہ دو خوشیاں، ایک خوشی افطار کرنے کے وقت اور دوسری خوشی آپ جب اللہ سے ملاقات کریں گے قیامت کے دن، بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اور اس کے بعد نبی نے بیان فرمایا ہے ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے داروں کے منہ سے بدائر ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں بڑا جو ہے عجیب طرح کا بدبو آتا ہے، لیکن وہ بدبو نہیں، عند اللہ اتنا پاکیزہ اور اس طرح عمدہ وہ منہ کا بو ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، یعنی مسک عنبر سے بھی زیادہ عمدہ اور زیادہ بہتر ہے جو روزے داروں کے منہ سے جو بو آتی ہے۔ تو مسلمانوں، بظاہر ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ چلو ذرا گندا مہک آ رہا ہے اور برا محسوس ہو رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بہت ہی پوتر ہے اور نہایت ہی محترم اور نہایت ہی عمدہ وہ بو ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ابن آدم کا عمل دیکھیں، یعنی کوئی لمٹ نہیں، کوئی محدود نہیں، لا محدود آپ کو اللہ رب العالمین ثواب سے نوازے گا۔ کتنا اللہ کہتا ہے کہ اس کا اجر میں ہی دوں گا، کتنا دے گا اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کتنا دے گا کوئی لمٹ نہیں ہے حدیث میں۔ اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اللہ رب العالمین نوازے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، آپ روزے کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بھائی کسی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، اگر تغافل یعنی اگر غفلتی کی وجہ سے نہیں رکھ رہا ہے، تو آپ کو اس کو نصیحت کریں کہ اے بندے خدا، یہ رمضان کا مہینہ پا کر کے تم کیوں نہیں روزہ رکھتے ہو؟ جانتے ہو نبی محترم رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بعدن لمن ادرکا، ارے وہ شخص سے بڑا بدنصیب ہے، وہ شخص سے بڑا بدنصیب ہے جس نے رمضان کا روزہ پایا اور رمضان کا روزہ پانے کے بعد اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروایا، اپنے گناہوں کو نہ مٹایا، اس سے بڑا بدنصیب اور اس سے بڑا برا بدبخت کوئی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے، رمضان کا مہینہ جیسے محتم بشان مہینہ اور محتم بشان فریضہ ہمیں نوازا ہے، تو ہم کیوں اس کو انسنی کر دیں؟ ہم کیوں اس سے لاپرواہی اور تغافلی برتیں؟ اس لیے میں سارے لوگوں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کے روزے کو ہم روزے کی قدر کریں، روزہ رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ حدیث پاک میں مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحابہ کس طرح روزہ رکھا کرتے تھے؟ اللہ اکبر! پہلے جانتے ہیں نا، عشاء کی نماز کے بعد پھر روزے میں رہ جاتے، جیسے ہی مغرب کا وقت آیا روزہ افطار کیا اور عشاء تک چالو، لیکن جیسے عشاء کی اذان ہو گئی، جس طرح فجر کی اذان ہوتی ہے نا، ہم اور آپ بس روزہ رکھ لیتے ہیں، یعنی اس کے بعد کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں۔ اسی طرح پہلے زمانے میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شروعاتی زندگی میں عشاء کی نماز کے بعد لوگ پھر روزے میں رہ جاتے۔ چنانچہ حدیث میں آتا صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص ہے جن کا نام ہے سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مفلوق الحال، بہت زیادہ غریب پسماندہ، بہت زیادہ غریب، یہ روزہ رکھ کر کے دن بھر کام کیے، اور جب گھر آئے غربتی بہت زیادہ تھی، انتہا تھی غربتی کا۔ گھر والی سے کہا کہ افطار کی کوئی چیز ہے؟ کہا کہ نہیں ہے۔ کہا کہ جاؤ اپنے پڑوسن سے مانگ کے لے آؤ۔ گئی افطار کی چیز مانگنے کے لیے، لیکن آنے میں تھوڑا سا لیٹ ہوا۔ چنانچہ حضرت سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکا ماندہ تھے، تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ چنانچہ بیوی اس وقت آئی جب اذان ہو چکی۔ حضرت سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اذان ہو گئی ہے، چنانچہ روزے کی نیت کر لیا، روزے کی نیت کر لیا۔ بہت سارے ایسے، ہم آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے بزرگ اشخاص ہیں جو اگر سحری نہیں کر پاتے ہیں تو نیت کر لیتے ہیں۔ تو حضرت سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے کی نیت کر لی۔ چنانچہ جب صبح ہوا، دین کو پھر چلے کام کرنے کے لیے، وہ بھی عرب کی رتیلی زمین، بالودار زمین، آدھا دن ہوا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ چنانچہ اس کا تذکرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا تذکرہ ہوا، حضرت سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باقاعدہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہی آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ اے لوگو، تم لوگ
تم لوگ فجر کے وقت تک یعنی فجر یعنی جب تک فجر نہ ہو جائے اس وقت تم کھاؤ پیو، اپنی بیوی کے پاس بھی جاؤ، جو بھی کرنا ہے کرو، یعنی فجر کے وقت تک، گویا کہ عشاء کے وقت سے بند تھا وہ ختم ہو گیا، اور عشاء کے بعد یعنی فجر تک آدمی کھا سکتا ہے۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے دوستو کہ صحابہ کرام کے اندر کیا امنگ تھا، کیا لگن تھا روزہ رکھنے کا، کیا جذبہ تھا اور کیا حوصلہ تھا۔ وہی حوصلہ آج بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، وہی امنگیں اور وہی طلب اور وہی لگن آج بھی ہم پیدا کریں کہ کچھ بھی ہو جائے پر روزہ ہم سے نہ چھوٹے۔ بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے حدیث میں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، وغلقت ابواب النار وینادی مناد، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کا کام کرنے والا تم آگے بڑھو اور آگے بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں کرو، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کا کام کرنے والا، اے برائی میں ملوث رہنے والا تم اسی جگہ رک جاؤ، اور زیادہ تم گناہ نہ کرو اور برائی نہ کرو بلکہ تم اسی جگہ رک جاؤ۔ اور جانتے ہیں نا، ینادی منادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار، اور آدمیوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ پکار ایک دن نہیں بلکہ پورے رمضان یہ آواز لگائی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے رمضان کے مہینے کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی محترم رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، کیا حدیث ہے؟ اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار وفتحت ابواب الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، پہلی رات ہو جاتی ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے، تو جو شیاطین ہیں، شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، مردود جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا مقام ہے کہ جیسے ہی پہلی تاریخ ہوتی ہے، جیسے ہی رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین شیاطینوں کو جکڑ کے بند کر دیتا ہے۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب جب شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جب شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے تو پھر آدمی روزہ کیسے نہیں رکھتا ہے، پھر برائی کیسے کرتا ہے؟ اعتراض کر سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بتائیے، جو آدمی سال بھر روزہ، جو 11 مہینہ تک جس نے شراب پیا، بیک وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے کچھ نہ کچھ باقی رہ ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ باقی رہ ہی جاتا ہے کہ لوگ کرتے ہیں، برائی کرتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال ان کو توبہ کر کے، ایسے آدمی کو جس کو رمضان کا روزہ مل گیا ہو، رمضان کا مہینہ مل گیا ہو، ایسے آدمی کو ضرور کہا جائے، آپ بھی ہم بھی سب کو مل کر کے کہیں کہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہمیں ملا ہے، میسر ہوا ہے، اس کو تم رائے گا اور بیکار میں تبدیل نہ کرو بلکہ روزہ رکھو۔ دوستو، محترم بزرگوں اور دوستو، یقیناً یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ کا مقام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا کہ رمضان کا روزہ اور قرآن اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا اپنے بندوں کے لیے، سفارش کرے گا روزے داروں کے لیے اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے، اشفعان للعبد، بندوں کے لیے یہ سفارش کرے گا، پیروی کرے گا۔ یقول الصیام اے رب انی منعتہ الطعم والشہوہ، چنانچہ روزہ کہے گا، اے اللہ میں نے اس کو دین میں کھانے پینے سے روک کر کے رکھا تھا، فشفعنی فیہ، اے اللہ تم میری سفارت اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن کہے گا، اے رب انی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ رات میں میں نے رات کو اس کو سونے سے روک کر کے رکھا تھا، فَيُشَفِّعَانِ لِلْعَبْدِ، حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ رب العالمین دونوں
کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ تو مسلمانوں، میرے دوستو، یہ مقام ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں جا کر کے کہے گا اے اللہ اس کی میں پیروی کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، اے اللہ تو اس کو جو ہے بخش دے۔ اللہ رب العالمین اس کی پیروی کو اور اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، خوب اہتمام کریں، خوب زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات اور ایک مسئلہ بتا کے جا رہا ہوں، عام طور پر ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کی قدر کچھ نہیں سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اس کے کچھ لوازمات ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ حقوق ہیں، روزے کے کچھ لوازمات ہیں۔ کیا ہم روزہ رکھتے ہیں چلو گالیاں چل رہی ہے مادر فادر، ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ رکھتے ہیں ایک طرف گالیاں، روزہ رکھتے ہیں مادر فادر چل رہا ہے، روزہ رکھتے ہیں غیبتیں بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں ایک دوسرے کی شکایتیں کر رہے ہیں۔ کیا حدیث میں ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشهوته۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص قول زور یعنی جھوٹ باتوں کو اور منکرات کو نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین کو ایسے روزے داروں کی روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ان یدع طعامہ، کہ وہ کھانا کو چھوڑ دے، وشہوتہ، اور خواہشات نفسانی کو چھوڑ دے۔ ایسے آدمی کے روزے کی ضرورت اللہ رب العالمین کو نہیں ہے۔ پتہ چلا دوستو کہ اگر آپ روزہ رکھ کر کے گالی بک رہے ہیں، آپ اگر روزہ رکھ کر کے غیبت کر رہے ہیں، آپ اگر روزہ رکھ کر کے شکوہ شکایت کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ کر کے لغویات چیزیں کر رہے ہیں، تو آپ کے روزے کی ضرورت اللہ رب العالمین کو نہیں ہے۔ اس لیے آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کی زبان جیسے کنٹرول میں رہے، آپ اپنی زبان سے کچھ ایسی چیزیں نہ نکالیں جو شریعت پہ ٹھیس پہنچے اور آپ کے روزے پر ٹھیس پہنچ جائے، بلکہ کوشش کریں کہ ہم جب 14 گھنٹے نہ پانی نہ کھانا نہ کچھ تو پھر ہم یہ تمام کیوں نہیں کریں۔ یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہوں دوستو، یہ آپ لوگوں کو یہ پیغام دے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات جو آپ کے سامنے رکھا، ان پیغامات کو آپ کے سامنے دے کر کے جا رہا ہوں۔ اور ایک بات ہے، یوں تو بے شمار فضائلیں ہیں، بے شمار فضائلیں ہیں، لیکن ایک مسئلہ بتا کر کے یہ بھی جا رہا ہوں۔ آپ میں سے کوئی بیمار ہے، آپ میں سے کوئی بیمار ہے، کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے چھوٹ دیا، فمن کان منکم مرضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں پورا کرے، دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ اور ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ایک مسافر ہے دوسرے دن میں آ کر کے گھر میں رکھ لے گا، ایک بیمار ہے ٹھیک ہو گیا چلو ٹھیک ہونے کے بعد رکھ لے گا، لیکن ایک ایسا بیمار جو شفا ہونے کی امید نہیں ہے، ایسا مہلک مرض ہے، ایسا جان لیوا بیمار پا لیا ہے جو دوبارہ اس کو شفا یابی کو امید نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ ایک تو یہ مسئلہ جو ہے قرآن کی آیت ہے، جو طاقت رکھتا ہو، ترجمہ طاقت رکھتا ہو، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، طاقت رکھنے کے باوجود کیا کرے گا؟ وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا۔ سمجھ میں نہیں بات آئی، سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اس کا کچھ ترجمہ اس طرح بھی کرتے ہوئے یتجسمونہ، بڑی مشکل سے رکھ رہا ہے، بڑی گراں گزر رہا ہے، ایسا آدمی دوسرے کو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے بطور فدیہ کے۔ لیکن یہ آیت کریمہ بتاتے ہیں کہ یہ شروعاتی اسلام میں تھا، شروعاتی نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا تھا کہ آپ ان لوگوں کو جو شروع میں اسلام قبول کیا ہے تو ان پر ایسا نہ ہو کہ وہ بوجھ محسوس کرے، تو جو طاقت رکھتا تھا باوجود طاقت رکھنے کے وہ دوسرے کو کھلا کر کے روزہ رکھواتا تھا۔ لیکن جب دوسری قرآنی آیت نازل ہو گئی، فمن کان منکم، یعنی تم میں جب یہ رمضان کا مہینہ جو شخص پالے، سیدھا سی ترجمہ، جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو یہ دوسری آیتیں اس کو منسوخ کی، یعنی پہلے والی رد ہو جاتی ہے۔
فمن شہد منکم الشہر، یہ قرآن کی آیت ہے، فمن شہد منکم الشہر، یہ قرآنی آیت وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کو مسترد کر دیتی ہے۔ تو محترم بزرگار دوستو، پتہ چلا کہ اگر آپ روزہ رکھنے کے متحمل نہیں ہے، آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے کیا ہے؟ دوسرے آدمی کو فدیہ یعنی کھانا کھلا دے، بس اس کو روزہ کا ثواب مل جائے گا۔ اور ایک بات کہہ کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں، ہم ابھی شب قدر کے ایام میں چل رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ شب قدر یعنی ایک تو 21واں اور 23واں بھی ختم، 25واں بھی ختم، اور 27واں اور 29واں 2 ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق رہی تو ہمیں وہ ملے گا اور ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ کیا ہے، کیا فضیلت ہے! اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فی کبکبۃ من الملائکۃ ویصلون علی کل عبد قائم، یعنی اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب شب قدر کی رات ہوتی ہے، جب شب قدر کی رات ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے جھنڈ کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ، اور وہ فرشتے اور حضرت جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ یصلون، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمتیں ان پر بھیجتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ہر وہ آدمی جو کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ہر وہ آدمی جو بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ اور پھر بیان فرماتے ہیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا کان یوم العید، جب عید کی رات، جب عید کا دن ہوتا ہے، یعنی یوم فطرہم، یعنی عید الفطر کا دن ہوتا ہے، تو پھر یباہی بکم ملائکتہ، اپنے فرشتوں سے اللہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے فرشتوں کو، اور اس کے بعد کہتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں نے روزہ کا اہتمام کر لیا، میرے بندوں نے روزہ پورا مہینہ رکھ لیا، اب اس کو کیا مزدوری ملنی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، اے پروردگار عالم، ان کو پورا پورا بدلہ ملنا چاہیے۔ اس وقت اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں سنو، میری عزت و جلال کی قسم، میری علوی ارتفاع، میری بلندی کی قسم، میرا اعلی مقام کی قسم ہے، سن لو فرشتوں، میں اپنے بندوں سے کہتا ہوں اے فرشتوں سنو، قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم، میں نے تم کو معاف کر دیا اور تمہارے گناہوں کو میں نے بدل دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ چنانچہ لوگ بخشے بخشائے کہاں سے؟ عیدگاہ سے واپس ہوتے ہیں۔ تو محترم بزرگار دوستو، یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے شب قدر ادا کر رہے ہیں، اور پھر عید کے دن آپ عیدگاہ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین سے انتہائی عاجز و انکساری کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کا جستجو کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایسا ہی ہم اور آپ کوشش کریں۔ یقیناً دوستو بڑا مقام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ زمانے کے ایک شخص، ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا، کیا کہ ایک آدمی تھا جو 84 سال یعنی 83 سال 4 مہینہ تک دین کو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں محو رہتا۔ صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا اور اس کے بعد کہا اے اللہ کے رسول، ارے جو 84 سال تک قریباً اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اللہ کے راستے میں رات کو وہ عبادت کیا ہے، ہم تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جا کر کے بتا دو میرے محبوب کو، میرے نبی کو بتا دو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جاؤ، تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ، وہ جو 83 سال 84 سال تک جس نے عبادت کیا تھا، جاؤ تم صرف ایک رات اللہ کی عبادت کرو، تمہیں 84 سال یا تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ جانتے نا 1000 مہینہ کو آپ گنیں گے، شمار کریں گے تو کتنا دن ہوگا؟ 83 سال 4 مہینے ہوگا۔ تو وہ تو اتنا دن عبادت کیا، جہاد کیا، لیکن صرف ایک رات عبادت کرو، تمہیں اس 84 سال کی عبادت سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو شب قدر کی اہتمام کریں، شب قدر آ رہی ہے، اس کا اہتمام ضرور کریں۔ بس انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ حضرات کے درمیان میں روبرو ہوں گا، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، بار الہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ
اے مولا کریم ہم میں بہت سارے لوگ روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ ہمارے روزوں کو اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرما، الہ العالمین اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم میں جو بے روزگار ہے اللہ تو روزگار مہیا عطا فرما، اے اللہ ہم میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں بیماریوں سے نجات دے، اللہ شفاء کلیہ شفاء عاجلہ کامل عطا فرما، الہ العالمین ہمیں برکتوں سے مالا مال کر، اے اللہ تو اپنی رحمتوں سے اللہ ہمیں مالا مال کر، اے اللہ مولا کریم ہم میں جو دنیا چھوڑ چکے ہیں ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ انہیں تو غریق کے رحمت کر دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔